السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک بہت زبردست، نادر اور علمی کتاب ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ خطبات حکیم الامت اس کا نام ہے۔ دراصل مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے علیہ کے خطبات کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کا کام ادارہ تالیفات اشرفیہ نے اپنے سر لیا، اور وہ تمام خطبات جو مختلف کتابوں میں یا مختلف علماء کے پاس تھے ان کو جمع کر کے اس ایک کتاب کے اندر اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا۔ اور یہ صرف یہ سمجھ لیں یہ ایک جلد کے اندر نہیں ہے، وہ سب یہ 21 نمبر جلد اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دراصل اس کی تقریباً 2.5 درجن کے قریب جلدیں ہیں، یعنی 32 جلدیں اس ایک کتاب کی ہیں، اور ہر جلد جو ہے وہ تقریباً 400 پلس صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ تو آپ خود سوچئے کتنا بڑا علمی کام ہوگا۔ تو آج جب ہم اس کتاب سے کچھ آپ کے خطبات پڑھ رہے تھے تو اس میں سے ایک جو پہلا خطبہ جلد نمبر 21 کے اوپر ہے، جو کہ اجابت داعی کے اوپر ہے، وہ اس میں سے تدبیر و توکل والے پارٹ کے اوپر جب ہم پہنچے تو سوچا اس کا کچھ پارٹ یہاں پر آج ریکارڈ بھی کروا دیا جائے، اور اس کی طرف کچھ لوگوں کی توجہ بھی دلائی جائے کہ اچھی کتاب ہے، ہمیں بھی یہ کسی نے تحفے میں دی، تو ان کا بھی شکریہ جنہوں نے تحفے میں دی۔ کافی مہنگی اور زبردست کتاب ہے۔ تو آئیے اس کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر مسلمانوں کی حضرات اہل بیت سے محبت کے حوالے سے ایک حکایت یا ایک واقعہ ایک بزرگ کا آپ نے نقل کیا، اس کو آج پڑھتے ہیں۔ دراصل اس واقعے سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی شجاعت، بہادری، تدبیر اور توکل کی بات ہو رہی تھی، پھر انبیاء کے علاوہ بھی لوگوں کے تدابیر اور توکل علی اللہ کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جب نقل ہو رہی تھی تو ایک یہ پوائنٹ بھی اس کے اندر آیا کہ مسلمانوں کی حضرات اہل بیت سے محبت کے حوالے سے۔ تو آئیے اس کو یہاں سے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 30 سے۔ حضرت مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہم ہوا کرتا تھا کہ حضرات اہل بیت سے مجھے محبت نہیں ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے مجھے محبت نہیں ہے، اور اکثر اہل سنت کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو جتنی محبت صحابہ سے ہے اتنی اہل بیت سے نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ شبہ کیا بھی تھا کہ میں نے ان کو کیا کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں صحابہ کے منکر تو ہیں، اس لیے ان کی نفرت اور حمایت میں اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی شیعوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو اہتمام کیا جاتا ہے یعنی محبت صحابہ کا بھی۔ تو آگے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، اس لیے ان کے متعلق اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ اہل بیت سے محبت نہیں۔ تو جیسے اکثر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، حضرت مرزا صاحب کو بھی یہ خیال ہوا، اس کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہوئے۔ آخر ایک مرتبہ ایسا اتفاق ان کے ساتھ ہوا، یعنی مظہر جان صاحب کے ساتھ، کہ ہوا یہ ان کے ساتھ اتفاق کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، یعنی کسی صحابی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، گستاخی کی۔ آپ سن کر غصے سے بیتاب ہو گئے اور تلوار نکال لی، یعنی تلوار نکال کر چاہا کہ اس کا قصہ یا اس کو مار دیں یا اس کا قصہ تمام کر دیں۔ اس نے آگے سے آپ کے سامنے کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ بس امام حسین کا نام سن کر آپ کی یہ حالت ہوئی کہ بدن پر لرزہ پڑ گیا اور پھر اس پر ہاتھ نہ اٹھ سکا۔ اس سے آپ کو تسلی ہوئی کہ مجھ کو اہل بیت کے ساتھ بھی محبت ہے۔ تو جب امام حسین کا نام سن کر حضرت مرزا صاحب کی یہ کیفیت ہوئی تو کیا خدا کا نام سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قتل کر دیتے؟ کبھی نہیں۔ یہ اس کو بھی معلوم تھا، یعنی یہ اصل میں اب مولانا اشرف علی تھانوی اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا وہ قصہ نبی علیہ السلام کا بیان کر رہے تھے کہ جب ایک شخص نے یا کافر نے آپ کے اوپر تلوار سونت لی تو اس نے کہا مجھے آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ۔ اتنی جلال سے جب یہ بات کہی نبی علیہ السلام نے تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔
تو پھر نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا کے اس کو بھی یہی بات کہی کہ اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. تو اس کا یہاں پہ ذکر دراصل ہو رہا ہے، جو کہ اس کے کانٹیکسٹ میں پہلے بھی وہ مولانا اشرف علی تھانوی کر چکے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کو بھی معلوم تھا، یعنی وہ شخص جس کو نبی علیہ السلام نے تلوار جس کے اوپر اٹھائی، یہ اس کو بھی معلوم تھا کہ وہ اگر نبی علیہ السلام کا اس شخص کے سامنے اللہ کا نام وہ شخص لے لیتا تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قتل نہ کرتے. جیسے یہاں پر امام حسین کا نام ایک شخص نے لیا تو ان کو حضرت مرزا مظہر جان رحمہ اللہ نے چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں کہ مگر چونکہ اس کے دل میں خدا تعالیٰ پر بھروسہ نہ تھا، اس وجہ سے اس کے زبان سے بھی یہ نہ نکلا. یعنی کافر کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب کافر کے اوپر نبی علیہ السلام نے تلوار سونتی تو اس کے زبان سے اللہ بھی نہ نکل سکا، کیونکہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں تھا. اور نبی علیہ السلام کا ایمان کا یہ لیول تھا کہ اس وقت جب تلوار اس نے سونتی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے اوپر اس کافر نے، تو آپ کی زبان سے اللہ ہی کا نام نکلا، یعنی توکل کا یہ لیول تھا. تو آگے کہتے ہیں مگر چونکہ اس کے دل میں خدا تعالیٰ پر بھروسہ نہ تھا، اس وجہ سے اس کی زبان سے یہ نہ نکلا. غرض یہ حالت تھی انبیاء کی شجاعت کی کہ ایسے سخت موقعوں میں بھی ذرا نہ ڈرتے تھے، حالانکہ اس وقت تبلیغ کا وقت بھی نہ تھا. تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تبلیغ کے اندر وہ کسی سے کیا اندیشہ کریں گے. پس اگر ان کے سامنے کسی کا قول نقل کیا جاوے اور ساکت ہو جاویں تو ان کا سکوت اس وجہ سے ہوگا کہ وہ قول ان کے نزدیک صحیح ہے، ان کی نسبت دب جانے کا احتمال ہرگز نہیں ہوگا. تو یہ آپ کا ایک ہم نے پارٹ خطبے کا پڑھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ بھی کسی کا واسطہ دے کے آپ کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے دب گئے ہیں یا ڈر گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کو انہوں نے واضح فرمایا. تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر حال میں اللہ کے اوپر ہی توکل کرنے والا بنائے اور ہم مسلمانوں کو آپس میں مل کے رہنے والا بنائے، اور صحابہ اور اہل بیت دونوں کا دم بھرنے والا اور ان سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.